میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کے 8ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. کچھ رکوع 9 کی آیتوں کا بھی ترجمہ میں نے پیش کیا کیونکہ اس میں زیادہ تشریح نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی گنہگار ہیں. دوسری جگہ کہا گیا ہم الظالمون وہی ظالم ہے، اور تیسری جگہ کہا گیا ہم الکافرون کہ وہی کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے ساری زمین اور آسمان بنا لیا ہے، بلکہ اس نے جو احکام دیا ہے اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام کو ماننا. اب اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے حق ادا نہیں کیا. اب یہ قرآن تم کو دیا جا رہا ہے، لہٰذا قرآن کو پڑھو، سمجھو، دوسروں تک پہنچاؤ اور ساری دنیا میں اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو. یہی مسلمان کا مقصد ہے اور اسی کے نتیجے میں جنت تم کو ملنے والی ہے. تو اب بات فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولی منکم فانہ منہم، اب تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہ کون سے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کون سے عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو تمہارے دین کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں. وہ دین کو پسند نہیں کرتے، اسلام کو، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. انہیں ایک آنکھ نہیں باتی تمہاری یہ بات، تو ان سے تم دوستی نہ کرو. اب جو کوئی ان سے ملے گا، دوستی کرے گا تو ان کا شمار بھی اسی میں ہوگا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اب تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی پیسہ، دنیا، یہ بھری ہوئی ہے ان کے اندر. اس کو مرض کہتا ہے قرآن کہ یہ جائز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ایمان کے مقابلے میں ایمان بیچ کے پیسے کمانا یہ تو مرض ہے، ایک بیماری ہے. تو کہا گیا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یسارعون فیہم، وہ انہی کے درمیان دوڑ دھوپ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے والے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے. اب یہ جو جس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ اسلام غالب آئے گا. مدینے میں رہ رہے تھے لیکن طاقت برابر تھی، کبھی پلٹا مسلمانوں کا بھاری ہو جاتا، کبھی غیروں کا ہوتا. تو ان کو یہ تھا کہ اگر مسلمان ہمیشہ کے لیے ہار گئے تو ادھر کچھ اپنا پناہ پانے کے لیے جگہ رکھنا چاہیے. یہ بھی تھا، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ کہ آخری تک آدمی کوشش کرے اور اللہ کے پاس چلا جائے. شہادت کی تمنا اس کے سامنے ہونی چاہیے، بچنے کی کیوں، مگر ان کے دل میں بیماری تھی. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت کی چکر میں نہ پھنس جائیں. مصیبت کے دائرہ ایسا رہتا ہے، مصیبت کے دائرے میں نہ آ جائیں، ہم مصیبت کے گھیرے میں نہ آ جائیں، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ان قریب، دور نہیں ہے، نزدیک ہے. مطلب دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کوئی فتح دلا دے، تم یہ غالب ہو جاؤ. او امر من عندی، یا کوئی ایسی بات لے آئے جو فتح تو نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ برابری ہے، یہ کم سے کم ان پہ واضح ہو جائے. فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو جو کچھ وہ اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پہ شرمندہ ہو جائیں گے. ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ خواہ نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، وقت پہ ہم کو جہاد کرنا چاہیے تھا، وقت پہ ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، وقت پہ ہم کو سچی بات کہنا چاہیے تھا، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ شرمندہ ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ ہیں. اب جب شرمندے ہوں گے، بھید کھل جائے گا، معلوم ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، اللہ ظاہر کر دے گا، تو مسلمانوں کو تعجب ہوگا، یہ تو ہمارے صفوں میں رہتے تھے، کتنی باتیں کرتے تھے کہ سب سے پہلی جان میری.
اب دیکھیں تو پیچھے بھول گئے. ایسے ہی ہوا. پاکستان جب بنا تھا تو لوگ بتاتے ہیں دلی میں لوگ یہی کہتے تھے نہیں بھارت ہی میں رہنا ہے, ہمارا ایمان یہی محفوظ ہے, فلاں ہے, اور دوسرے دن کے اخبار میں آتا تھا کہ رات میں ہی چلے گئے وہ صاحب, ہے نا. تو دم لگتا ہے ایمان کے اندر, ایمان پہ مضبوطی پہ جمنے کے لیے. تو یہ نہیں ہوتا منافقوں میں, دنیا پرستی ہوتی ہے, آخرت کا جو یقین اتنا نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سارے سامنے کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے. حبیطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. حالانکہ انہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تھی, نبی کے ساتھ روزے رکھے تھے, زکوٰۃ و خیرات دی تھی, مگر ایسا کرنے سے اسلام کا سچا ساتھ نہ دینے کے نتیجے میں کیا ہو گئے, ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین, اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے, پورا گھاٹا ان کے حصے میں آ گیا آخرت. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان لانے والوں, اب تم میں سے کوئی اس دین سے مرتد ہو جاتا ہے, انکار کرتا ہے نا, کوئی دوسرا دھرم اپنا لیتا ہے, دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبونہ, فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب, تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ایسی قوم اٹھائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی اب تم کو نہیں چاہیے قرآن, نہیں چاہیے تم کو, ہے نا, تم کو ضرورت ہی نہیں, تم پڑھتے ہی نہیں قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی حدیث تم کو نہیں چاہیے, نہ تم دین کے لیے قربانی دینا چاہتے ہو, کوئی شوق ہی نہیں ہے, تم ایسے پڑے ہو جیسے تمہارے ذمہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا. کیوں رکھے گا؟ اب یہ پنکھا کام نہیں کر رہا تو ہم رکھیں گے کیا؟ یہ لائٹ کام نہیں کری تو رکھیں گے کیا؟ اب یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے تو میں یہاں لٹکا کے رکھوں گا, اس کو نکال کے پھینک دوں گا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جو دین کا کام نہیں کرتی ہے, اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتی ہے, دین کے غلبے کی کوشش نہیں کرتی ہے, اس کو ہٹا دے گا اور دوسری قوم کو ہدایت دے گا, وہ ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیے آج دنیا میں کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں, آپ پڑھتے جائیے, پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ, کروڑ پتی, سب کو اللہ تبارک تعالیٰ لا رہا ہے اپنے دین کے کام کے لیے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے. مومنوں پہ نرم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. کوئی مسلمان ان سے لڑے بھی تو معاف کر دیں, دشمنی ہو جائے تو بھی اپنے خاندان والوں سے جھگڑا نہ کریں, ہے نا, کسی بھی مسلمان سے نہ کریں. اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو میں یہ سمجھ جاؤں دنیا کا گھاٹا برداشت ہے, مگر میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اس کو ہاتھ ہٹا کر اسلامی کی طاقت میں کمزوری کروں گا کیا؟ تو میں مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں لڑوں. پہلی بات بتائی گئی کہ جو مومن ہے, مسلمان ہے, تو اچھا اختلاف ہے کہ بھئی ہاتھ انگلی ایسا کرنا کہ نہیں کرنا, رفع دین کرنا کہ نہیں, اب اس پہ جھگڑا کر کے قتل و غارت گیری کرنا ہے. میں کہوں گا ٹھیک, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کیجئے, آئندہ قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, ہم گفتگو بعد میں کریں, ہے نا. آج مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں, الحمدللہ کرنے دیجئے, بیٹھ کے نرمی سے گفتگو کریں کہ بھئی آپ کے اندر کیا غلطی ہم محسوس کرتے ہیں, ہمارے اندر آپ کیا غلطی محسوس کرتے ہیں, آپ بتائیے, پھر صحیح قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, ہم سے مل کے بیٹھیں گے نا. کیونکہ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک رسول کو مانتے ہیں, کعبہ کو مانتے ہیں, ایک قرآن کو مانتے ہیں, تو یہاں تو سب بنیادیں مضبوط ہیں. تو اختلاف زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتا. جیسے جیسے لوگ قرآن کی طرف آئیں گے, حدیث کی طرف آئیں گے, دین کی طرف آئیں گے, ان کے اختلافات ختم ہونا شروع کر دیں. یہ ہے مطلب. اور کافروں پہ سخت ہوں گے, یعنی کافر تم کو دبا نہیں سکیں گے. وہ کہیں گے تم دین چھوڑو, تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم مرنے کو تیار ہیں, دین چھوڑنے کو تیار. وہ کہیں گے کہ اب نکاح اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتا, ہمارے قانون کے مطابق. وہ مر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر کہیں گے کہ نہیں, ہم نکاح تو ویسے کریں گے جیسے اللہ نے مقرر کیا ہے نا. ہماری جائیداد کی تقسیم تو ویسی ہوگی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہے. وہ کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے. ہماری طلاق, ہمارا قانون, وراثت, دودھ پلانے کی مدت, عدت کی مدت, یہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے, تو وہ اس سے دبیں گے نہیں کہ آپ کتنا بھی ہم کو ڈراؤ, ہم اللہ کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے سخت کا. یہ نہیں کہ ان کو مارتے ہیں, مطلب اتنی سختی ہے کہ ان کو کوئی موم کی ناک پکڑ کے ایسے ٹیڑھی نہیں کر سکتا, ہے نا, اور نرم نوالا سمجھ کے کھا نہیں سکتا.
وہ سمجھنا ہی نہیں، یہ بہت کڑک چیز ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ دن رات اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد جہد، جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بات لوگ سمجھیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. لوگ بولتے ہیں ارے کیا ہے جی، یہ دین لے کے بیٹھے، دیکھو دنیا کہاں چلے گی، ادھر سے لے لو، تھوڑا سود پہ لے لو، کیسا تمہارا بن جاتا ہے، دیکھو کیا لگا دیا آپ نے. تو وہ سب سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کو جاہل کہو، گوار کہو، تم جو کہنا چاہو، لیکن ہم دین کو چھوڑ نہیں سکتے. ملامت کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، ہم کو تانے مار رہے ہیں، وہ سب سننے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، فضل ہے ان لوگوں پہ جو ایسا کر رہے ہیں. اللہ جسے چاہے عطا کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ایسے چن لیتا ہے ایسے لوگ. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وسعت ہے اس کے اندر، تنگی نہیں ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صرف اس کے سوا کچھ نہیں، صرف کیا، صرف تمہارا سرپرست، تمہارا دوست کون ہے؟ ولیکم اللہ. ولیکم، تمہارا ولی کون ہے، تمہارے سرپرست کون ہے؟ اللہ. اب وہ سندھی ہو گئی ہیں. ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے تمہارے سرپرست. اللہ تمہارا سرپرست ہے، ہمیشہ تمہارا نگراں ہے، تمہارا محافظ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی صفات کیا ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرنے والوں میں سے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں میں سے. رکوع کے معنی ہیں جھکنے کے، یعنی اللہ کے قانون کے آگے جھک جاتے ہیں. اللہ نے جو جیسی بات بتائی ہے ویسی وہ کرتے ہیں، اس لیے راکعون کا لفظ الگ سے یہاں استعمال ہوا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اب جو کوئی دوستی رکھے گا، اب جو کوئی دوستی رکھے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ایمان لانے والوں سے، تو یقیناً انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے، یعنی مومنین کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے تم کو، ہے نا. یہاں پر ہمارا 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے، اب 9واں رکوع چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین میں مذاق نکالتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، اس کا کھیل بناتے ہیں تمہارے دین کا. اور ایک ایسا نماز پڑھتے ہیں اس کا کھیل بنا دیں گے، حج کو کیسا جا رہے اس کا کھیل بنا دیں گے. تو یہ لوگوں کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب. چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنا لیا ہو، تماشا بنا لیا ہو، ہنسنے کی چیز بنا لیا ہو، مذاق بنا لیا ہو، ایسے لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں. من قبلکم، جس کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، یا کافروں میں سے ہوں. اولیاء، دوست نہ بناؤ، دوست ہرگز ان کو نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، مومن ہو، تو اللہ سے ڈرو اور ان سے دوستی مت کرو فائدے کے لیے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا. وہ دین کا مذاق بھی اڑا رہے، ہنستے بیٹھے اس کے ساتھ. اللہ نے ایک جگہ کہا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کا مذاق اڑاؤ گے تم بھی ویسی ہو جاؤ. اس لیے کہاں قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا کہ جب کہیں دین کا مذاق اڑائے، اب جانا ہے تم کو، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، لیکن اچانک وہ دین کا مذاق اڑانے لگے تو تم وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ. یہ جیسے تم کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اٹھنے کے لیے کہا ہے آپ اٹھ جاؤ، تو تم پہ پھر کوئی گناہ نہیں. ہاں تم ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو کوئی بھی دین کا مذاق نہیں. ہم کو بھی روکا گیا ہے
کہ ہم کسی کے مذہب جا رہا ہے، اب کوئی مورتی جا رہی ہے، کوئی جا رہی، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے بھائی، وہ دھارمک پرکریا ہے ان کی. قرآن نے کہا کہ تم بھی ان کا ریسپیکٹ کرو. جا رہے جانے دو، وہ اس کو مذہب سمجھتے ہیں نا، وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں، تو ان کا مذاق نہ اڑاؤ، تم نہ اڑاؤ. یہ تمہارا یہ شان نہیں ہے مسلمانوں کی. اور ان سے بھی کہا گیا یہ کیا بات ہے، سب کے الگ الگ دھرم ہے، کوئی کسی کے دھرم کا مذاق کیوں اڑائے؟ نہ ہم آپ کے دھرم کا مذاق اڑائیں، نہ آپ ہمارے دھرم کا مذاق اڑاؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے، یعنی اذان دیتے ہو، تو اس اذان کا بھی وہ کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں. پکار رہے ہیں تو انہوں بھی پکارتے ہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے ٹی وی میں، یوٹیوب میں ڈال رہے ہیں، یہ کیسی آواز آ رہی ہے، یہ کون پکار رہا ہے، حالانکہ اتنی اچھی آواز آ رہی ہے، مگر وہ مذاق اڑا رہے ہے نا. کوئی کچھ کہتا ہے. اب یہ آج کا نہیں ہے مسئلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ہو رہا تھا کہ جب تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، حضرت بلال دیتے تھے. اذان انہوں نے سنی تو لوگ پہلے گھنٹی بجایا کرتے تھے، الگ تھا. پھر یہ اسلام میں آیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو بتایا گیا کہ بھئی اذان دینا چاہیے. پھر اس کے بول بھی آ گئے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی بول بھی اچھے ہیں جو حضرت عمر نے پہلے بتائے تھے، اسی کو پسند کیا گیا. تو یہ اذان جب سے ویسی ہو رہی، پوری دنیا میں ایک ہی اذان ہے. اذان پوری دنیا میں ایک ہی اذان ہے، اور ہر وقت اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان چل رہی ہے. اذان کی شان یہ ہے کہ کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اذان بند ہوتا. اب یہی مسجد میں کہیں 6 بجے 6:30 بجے نماز ہوگی، کہیں 35 پہ ہوگی، ختم. اب یہاں ہوا، اب دوسرے جگہ مغرب چل رہی، کہیں اسی وقت عشاء چل رہی، کہیں اسی وقت فجر چل رہی. دنیا میں سب 5 وقت اس وقت ایٹ اے ٹائم ہے. تو اذان ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن مذاق بناتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام پکارا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر بے عقل لوگ ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں بے عقل، ایسے بے عقل لوگ ہیں، اس لیے وہ اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. کہہ دو ان سے کہ اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس کا بدلہ لے رہے ہو، ان سے ہمارا انتقام لے رہے ہو، اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لائے جو اس سے پہلے آئی، ہم توریت انجیل سب پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر اکثر تم میں سے فاسق ہیں، گنہگار ہیں، تم میں سے اکثر لوگ گنہگار ہیں، اس لیے تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو. یہ بدلے کی بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم دین کو مانتے ہیں، ہم نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کیریکٹر بنا رہے ہیں، ہم سچی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا گناہ ہے جس کے نتیجے میں تم ہم سے انتقام اور بدلہ لے رہے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دو کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بری چیز کیا ہے، اس سے برا ٹھکانہ کیا ہے اللہ کے پاس، یہ بتاؤں میں تم کو. آج تم یہاں کر رہے ہو، لیکن اللہ کے پاس اس سے برا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے میں بتاؤں. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور جس پہ اللہ کا غضب ہوا. یہودیوں کی طرف ہے کہ تم پہ تو غضب ہوا، تم پہ تو لعنت ہوئی ہے ایسا کرنے کے نتیجے میں. اللہ کی کتاب کا تم نے کھیل بنا لیا، تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ادھر ادھر سے پوچھ کے باتیں کرتے رہے. اور جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی، معلوم تھا تم کو یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر دیکھنے کی کبھی تمہیں توفیق نہیں ہوئی، اس پہ عمل نہیں کر سکے، سب کا قانون تم نے توڑ دیا. تو اب آگے کیا ہوا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تو پھر ہم نے بنا دیے ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو سور. یہ سب تمہیں ہوا تھا. ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا. پکڑنے ایک گروپ نے کہا جو متقی تھا، دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ نے منع کیا، تم گڑھے کھودتے ہو، مچھلیاں اسی دن اچک کے آتی ہیں، تم اس کو جمع کر لیتے ہو، بہانہ کرتے ہو اللہ کے پاس تیسرے گروہ نے کہا کیوں سمجھا رہے ہیں یہ بدماش ہو، ہے نا، یہ تو جہنم میں جانے والے، اللہ کی پکڑ ہونے والی. پہلے گروپ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس چھوٹ ہو، ہمارا کام ہے نا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، اس لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو بدماش گروپ تھا اس کو اللہ نے بندر بنا دیا، بندر بن گئے، سور بن گئے. صحابہ نے پوچھا کہ آج کے یہ بندر اور سور اسی میں سے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، وہ تھوڑے دنوں تک رہے،
2-4 दिनों तक रहे और आईने में वगैरह देख के जो देखते थे अपनी सूरतों को देख के लोचते थे, करते थे, और थोड़े दिनों में सब ख़त्म हो गए। तो ये है, ऐसा होता है दीन के मामले में, पहले भी गुजर चुका है, अब भी जो दीन का मजाक उठाएगा उसका भी वह अब्दत तागूत और खुदा के ख़िलाफ़ जो शैतानी ताकतें थी उसकी वो बंदगी करने लगे, शैतान की बात मानने लगे, तागूत की बात मानने लगे, यानी खुदा के ख़िलाफ़ जो दुश्मन है उसकी बात मानने लगे। उलाइका शर्रुम मकाना, ये सबसे बुरी जगह है, ये सबसे बुरा मकाम है जहाँ कोई शख्स यहाँ ठहरा हो। व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, और वो दूर हो गए सीधे रास्ते से। सवाइस सबील मैंने बताया था, सवाइस सबील यानी सीधा रहता है और ऐसे टेढ़े टेढ़े रास्ते होते हैं। तो इस सीधे रास्ते को, सिरात मुस्तकीम को वो लोग छोड़ गए, उससे भटक गए, उससे वो गुमराह हो। वइदा जाउकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिह, और जब वो तुम्हारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके क्या कहते थे? अब ईमान लाए, हमने आपको रसूल मान लिया, पहले के दीन को भी आपको। कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है? क़द दख़लू, यकीनन वो दाखिल हुए, बिलकुफ़्र, कुफ्र के साथ दाखिल हुए, वो ईमान के साथ दाखिल नहीं हुए थे, झूठ बोल रहे हैं। वहुम क़द ख़रजू बिही, और इसी कुफ्र के साथ वो लौटे, वो निकले। हुजूर के पास बैठे, इतना बड़ा रसूल, बात उससे सुनी, उसके साथ गुफ्तगू की, लेकिन कुफ्र लेकर दिल में आए थे और कुफ्र लेकर चले गए। वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेहतर जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो। व तरा कतीर मिनहुम युसारिऊन अल काफिरीन, और वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून व तरा कतीर मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान व अक्लिहिमुस सुहत, और तुम देखते हो कि उनमें से अक्सर हैं कि वो भाग दौड़ करते हैं। किसके लिए भाग दौड़ करते हैं? फिल इस्मि, गुनाह के कामों। वो दिन रात क्या कर रहे हैं? मुसलमान बता रहे हैं अपने आप को, ईमान वाला बता रहे हैं, लेकिन सारी दौड़ धूप में गुनाह में, जुआ खेलने में, शराब पीने में, बुरे काम करने में, वल उद्वान, नाफरमानी में, व अक्लिहिमुस सुहत, और हराम का खाते हैं। उनको हलाल हराम कुछ नहीं है, जहाँ से भी मिला, यहाँ से इधर से दे के उधर से मिल सकता है, एक हाथ दे दूसरे हाथ से, किसी का भी लूट मार के माल ला के देने के लिए तैयार है, वो खुशी खुशी उसको ले लेते हैं। लबीसा मा कानू यामलून, बहुत बुरा अमल है जो वो कर रहे हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत, तो क्यों नहीं इनके उलमा ने और इनके मशाइख ने और इनके दरवेशों ने उनको ऐसी बात करने से रोका, गुनाह की और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? ये उलमा क्यों नहीं रोकते? ये यहूदी उलमा ऐसे कैसे हो गए हैं कि वो लोगों को नहीं कहते कि तुम्हें सूद नहीं खाना चाहिए, तुम्हें हराम का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि डरते हैं लोगों से। लोग जो चाहते हैं दीन की उतनी ही बात बताते हैं और दीन की असल बात को छुपा देते हैं। तो यहूद के उलमा का यह हाल हो गया था, यहूद के मशाइखों का यह हाल हो गया था। तो बताया गया कि क्यों नहीं रोकते तुम्हारे उलमा और तुम्हारे मशाइख और तुम्हारे दरवेश इनको गुनाह का काम करने से और हराम का खाना खाने से। लबीसा मा कानू यसनाऊन, तो बहुत बुरी बात है जो ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ये 9वें रुकू की कुछ आयत हैं, वो और 10वें रुकू का हम जो है अगले किस्म बयान करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो मुझे आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।